الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یا اہل کتاب کو اگر سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے جرائم کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی سزا کا فیصلہ تو اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سزا جرائم کی دی جاتی ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ توحید کے معاملے میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کس طرح سے ایک گروہ نے سیدنا مسیح کو، دوسرے نے سیدنا عزیر کو ابن اللہ کے درجے پر پہنچا دیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ خالق کے معاملے میں انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان کے مذہبی پیشوا خاص طور پر خلق کے معاملے میں بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس آیت میں پیچھے ان کی سزا بیان ہوئی ہے وہاں پر 3 چیزیں کہی گئی تھیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے یہ کہ قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور تیسرے یہ کہ جب ان کے سامنے دین کی صحیح دعوت آ گئی اور دین اپنی اصل صورت میں پیش کر دیا گیا تو یہ اس کو بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، قیامت کے دن کو بھی مانتے تھے، تو یہ در حقیقت کی نفی ہے۔ یعنی یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ پر ایمان کی نفی حقیقت کے لحاظ سے کہ اگر اللہ پر سچا ایمان ہوتا تو پھر یہ مشرکانہ عقائد کہاں سے آتے، پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں کو شفیع کیسے بنا لیا جاتا۔ یعنی جب آپ ایمان کے تقاضوں کو پورے نہیں کرتے یا اسی طرح آخرت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کا ایک طرز عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں، تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ زبان کے پہلو سے بھی میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں فعل اپنے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی فعل کے دعوے کے معنی میں، کبھی کسی فعل کی ابتدا کے معنی میں، کبھی کسی فعل کے نتیجے کے مفہوم میں، اور کبھی حقیقت کی نفی کے لیے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلق کے معاملے میں یعنی مخلوقات کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی ان کے جرائم کیا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں زیادہ تر وہ لوگ مخاطب ہیں جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں۔ یعنی جب کوئی مذہبی جماعت بگاڑ میں مبتلا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا باعث ان کے مذہبی رہنما اور پیشوائی بنتے ہیں۔ اگر وہ صحیح مقام پر کھڑے ہوں، حق کی شہادت دیں، صحیح طریقے سے دین کو بیان کریں، غلطی تو ہر انسان کو لگ جاتی ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں، یعنی یہود و نصارہ کے فقیہوں اور راہبوں میں، کیونکہ رہبانیت بھی آ گئی تھی اور رہبان بڑے درویش سمجھے جاتے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو تج دیا، آخرت کو اختیار کر لیا، اللہ ہی کے لیے جی رہے ہیں، نہ بیاہے جاتے ہیں نہ گھر بساتے ہیں، بالکل جو سیدنا مسیح کی زندگی رہی وہ اختیار کی انہوں نے۔ ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں
جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے. یعنی لوگ تو اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، یا اگر معبد کی ذمہ داری ہے یا خانقاہ کی ذمہ داری ہے تو وہاں بہت سا مال آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں وہ جیسا کہ تورات میں وضاحت کی گئی ہے انہی لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں. یعنی اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مال دیا جاتا ہے یا نذرانے پیش کیے جاتے ہیں یا معبد میں کوئی چیز لائی جاتی ہے تو وہ اصلاً غریبوں تک جانی چاہیے، مستحق لوگوں تک جانی چاہیے. ان کو واسطہ بننا چاہیے تھا اس کا، لیکن انہوں نے وہ مال خود کھانا شروع کر دی. ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. قرآن مجید دوسری جگہوں پر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں بھی، مدینے کے لوگوں میں بھی، اہل کتاب کے اندر بعض لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے اور دین کی بات پر اپنا سب کچھ دینے والے تھے. اچھے لوگ ہر جگہ موجود رہے. زیادہ تعداد کیسی تھی؟ اور اسی سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ قومی سطح پر مواخذے کی بنیاد یہی غلبہ ہے. یعنی زیادہ لوگ کیسے ہیں، اکثریت کا کیا حال ہے. تو قومی معاملات میں فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اس کے ساتھ کیا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، یعنی تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. اور راستے کی طرف بلانے سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کا دین اصل میں کیا ہے. یہ چیز ہے جس کی دعوت ایک عالم کو دینی ہے. اگر کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے تو یہ دین اسے لوگوں کو سکھانا ہے. دین سکھانا، دین کی تعلیم دینا، دین کے لحاظ سے لوگوں کی تربیت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ اس کے بالکل برخلاف اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہوتی ہے عام لوگوں کو، وہ اس کی روشنی میں بعض اوقات راہ پا لیتے ہیں، صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر پھر یہی رکاوٹ بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے بنے، اس کی دعوت دینے والے بنے، روکنے والے بن جاتے ہیں. ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ اوپر وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے مرتکب یہ لوگ اپنے خالق کے حقوق کے معاملے میں ہوئے، یعنی شرک کا ارتکاب کیا انہوں نے، جس کا پیچھے ذکر ہے. اب ان کے وہ جرائم بیان ہو رہے ہیں جن کا ارتکاب یہ خلق کے معاملے میں کرتے رہے ہیں، مخلوق کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں. اس میں خاص طور پر علماء اور مشائخ کا ذکر کیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں یہ خاص پہلو بھی ملحوظ رہے کہ عوام کے کردار کے بجائے یہاں علماء اور مشائخ کے کردار کو بے نقاب کیا ہے، تاکہ یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ جن کے علماء اور مشائخ کا کردار اس درجے فاسد ہو چکا ہے ان کے عوام کا کیا ذکر اور اب ان کی اصلاح کی کیا توقع. آخری درجہ یہی ہوتا ہے کہ کسی قوم کے لیڈر بھی بالکل بدمعاش ہو کر رہ جائے، اس کے احبار اور اس کے رہبان اور اس کے علماء بھی اس درجہ پستی میں اتر جائیں. تو جب یہ صورت ہو گئی تو پھر عوام کو کیا دوش دیا جائے، یعنی وہ کیا کریں گے. اصلاح کا یہ ذریعہ علماء و مشائخ ہی ہو سکتے تھے. جب وہی مال و دولت کے پجاری بن کر رہ گئے ہیں تو اصلاح کن کے ہاتھوں ہوگی. تو اس وجہ سے خاص طور پر علماء اور مشائخ، یعنی اہل کتاب کے علماء اور مشائخ کے کردار کو نمایاں کیا ہے. یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ دوسروں کی داستان ہے، یہ وہ مسلمان قوم ہے جس کی طرف اللہ کے رسول نے آ کے دین کی دعوت پہنچائی ہے. مسلمان قوم ہے، پیغمبروں کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کا کردار زیر بحث ہے، ان کے علماء کا. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو ایک بات یہ کی. دوسری یہ کہ یعنی جب کوئی دعوت اصلاح کے لیے اٹھتی ہے
تو سب سے پہلے یہی اپنے الزامات، اعتراضات اور فتووں کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کے دین کے معاملات غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں، لوگ صحیح راہ نہ پا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے ہیں یا دین بتاتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی اٹھتے ہیں علماء اور مشائخ، مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا۔ ان کے پاس الزامات کی پٹاری ہوتی ہے، ان کے پاس فتوے، ان کے پاس اعتراضات، یہ وہ سب کچھ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کسی اصلاح کرنے والے کو اپنی تمام تر ایسی ہی حرکتوں کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ روکنے کے لیے ان کے پاس یہ ہتھیار ہوتے ہیں، الزامات، اعتراضات، فتوے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ کن لوگوں کو؟ جن کا ذکر ہوا کہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ جب باطل طریقوں سے مال کھانے کی لت پڑ جائے تو پھر مال کے ڈھیر جمع بھی ہوتے ہیں، اور وہ مال کی محبت بلکہ مال کے عشق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں شخص کے ہاں اب مال ہی معبود بن کے رہ گیا ہے، تو وہ ڈھیر ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں تک پہنچتے، بجائے اس کے کہ جو کچھ ان کو ملا تھا اس کو یہ ان کے حقداروں تک پہنچانے کی صحیح کرتے، یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ڈھیر کر کے اپنے اس جذبے کی تسکین بھی کرتے ہیں جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ جمع مالم وعددہ، یعنی پھر مال ہی جیسے روزانہ آدمی اپنے معبود کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ایسے ہی معبود بن جاتا ہے اور اس کے ڈھیر پھر موجود ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ سو ان لوگوں کو، یعنی ظاہر ہے کہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ وہی جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے، کچھ کھا لیتے، کچھ کھانے کے لیے رکھ لیتے۔ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مال کی جو صورت اگر اس کو جمع کر کے رکھنا ہے تو یہی ہوتی تھی۔ جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ ان کے اوپر قرآن مجید نے گویا فرد قرار دادے جرم بیان کر کے بتا دیا ہے کہ یہ کس درجے کے مجرم ہو چکے ہیں۔ یہ نکلے کس لیے تھے؟ لوگوں کو دعوت دینے، دین بتانے، عالم تھے یا خانقاہیں بنا کے بیٹھے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے دین پر عمل کا اچھا نمونہ پیش کریں، اس کے بجائے کہ یہ لوگوں کے لیے دین کا، اس کی دعوت کا، دین سے محبت کا نمونہ بنتے، یہ مال و دولت کے ساتھ محبت کا نمونہ بن گئے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور خود بھی مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اسی کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ جو کچھ لوگوں کا حق تھا وہ ان کو ادا کرتے، انہوں نے اپنے ہی کھتے بھرنے شروع کر دیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہر شخص کے مال میں ایک حق مقرر کر دیا ہے، وہ تو ہر حال میں ادا ہونا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد حال اور مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے روپیہ جمع رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ یعنی یہاں چونکہ علماء اور مشائخ کے روپیہ جمع کرنے پر سخت تنقید کی ہے، تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام لوگ ہوں یا کاروباری لوگ ہوں، ان کی اگر کوئی ذاتی ضرورتیں ہیں یا کاروباری ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے روپے کو جمع رکھنا یا بچت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن خلق یا خالق کی طرف سے اس کے انفاق کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے، اللہ مانگ لے، جیسے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد مانگ لیا گیا، تبوک کے موقع پر مانگ لیا گیا، احد کے موقع پر مانگ لیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور آپ کے ساتھ مہاجرین آئے تو ان کی مدد کے لیے مانگ لیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کے مواقع ہوتے ہیں، ان میں کوئی دین کا، کوئی ملک کا، کوئی قوم کا مطالبہ سامنے آ گیا،
اسی طریقے سے جو آپ کے اپنے دائرے کے لوگ ہیں، آپ کے اعزاء اقربا قریبی دوست احباب، ان کی کوئی ذمہ داری سامنے آ گئی، معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں کھانے ہی کو نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو تعلیم ہی نہیں دے پا رہا، تو قریبی لوگوں کی ظاہر ہے ذمہ داریاں انسان پر ہوتی ہیں۔ یہ انفاق کے مطالبے ہیں، یعنی یا وہ آپ کے قریبی حلقے سے آئیں گے اور یا پھر وہ قوم ملک کی طرف سے یا دین کے معاملے میں سامنے آ جائیں گے کسی موقع پر۔ لیکن خلق یا خالق کی طرف سے، خلق کی طرف سے آپ کے قریبی اعزاء اقربا، آپ کے دوست احباب، خالق کی طرف سے یعنی یہ چیز سامنے آ جائے کہ اس وقت دین کو، دین کی دعوت کو کوئی ہنگامی ضرورت لاحق ہو گئی ہے، بڑا غیر معمولی معاملہ ہو گیا، جیسے جنگ و جدال جہاد کے موقع ہوتے ہیں۔ لیکن خلق یا خالق کی طرف سے اس کے انفاق کا، یعنی اس روپے کو جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے جمع کیا ہے، ذاتی ضرورتیں ہیں، کاروباری ضرورتیں ہیں، کوئی انفاق کا مطالبہ سامنے آ جائے اور آدمی اسے خرچ کرنے سے انکار کر دے، اس وقت بھی وہ اس کو سیت کر رکھے، تو پھر فرمایا کہ اس کی سزا وہی ہے جو قرآن نے آگے بیان کر دی ہے، وہ سزا بڑی غیر معمولی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہی انفاق، یعنی یہی انفاق سے مراد جو زکوٰۃ کے بعد آدمی اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، یہی انفاق حکمت کا خزانہ بخشتا ہے۔ یعنی جس وقت آدمی اس طرح اپنا کمایا ہوا روپیہ اٹھا کے اپنے کسی عزیز کی ضرورت کے لیے، کسی دوست کی ضرورت کے لیے دیتا ہے، یا کسی موقع پر قوم، ملک یا دین کی خدمت کے لیے دیتا ہے، تو اس سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اسی سے نور قلب میں افزونی ہوتی ہے، یعنی دل کی روشنی اس سے بڑھتی ہے۔ اگر مال کے ڈھیر رکھتے ہوئے کوئی شخص اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے، پاس پڑوس کے، عام آدمی پر اسی کی ذمہ داری ہے، یعنی ساری دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ایک آدمی کے قریب میں کون لوگ ہیں، تعلق والے کون لوگ ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دین میں بنیادی اخلاقیات میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے کہ ایتاء ذی القربہ، قریبی عزیزوں کی ضرورتیں پوری کرو، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے، یا دعوت دین، اقامت دین، تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو جائے، اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی ضرورتیں ہیں اور اس کو اپنی استطاعت کے مطابق ان میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے بعد پھر قیامت میں سوال سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم اندھے رہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا رہا، یا تمہارے اعزاء میں کوئی آدمی اس تکلیف میں مبتلا رہا، تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس نے اپنے مال کا قانونی تقاضا پورا کر دیا ہو، یعنی زکوٰۃ دے دی ہو۔ یہ زکوٰۃ کے بعد کی ذمہ داری ہے، وہ تو ہر حال میں دینی ہے، وہ آپ کا حق ہی نہیں ہے، وہ آپ کو جب آپ پر عائد ہو جاتی ہے تو ادا کرنی ہے۔ تو یہ فرمایا ہے، اور اب ذرا دیکھیے کہ کتنی سخت سزا بیان کی ہے۔ اس دن یعنی کیا ہوگا، اور خاص طور پر یہاں کون لوگ زیر بحث ہیں؟ علماء اور مشائخ، یعنی جن کو اصل میں لوگوں نے آ کے اپنے مال سپرد کیے تھے کہ وہ انہیں دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کریں، اور وہ ان کے خود کھانے والے بن گئے، تو فرمایا اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، پھر فتقویٰ بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی یہی مال ہے جس کو معبود بنا کے پوجتے رہے اور گرد و پیش کی ضرورتوں سے بے نیاز رہے، عالم تھے، بڑے شیخ تھے، تمہاری خانقاہیں تھیں، تمہارے مدرسے تھے، اور تمہیں خیال نہ ہوا کہ یہ سب تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے کھتے بھرے اور تمہارے اکاؤنٹ بھرے، یہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا، تو اب یہ ہے وہ مال، اس سونے اور چاندی سے ہم تمہاری پیشانیاں اور پہلو اور پیچھیں داغیں گے، یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا،
हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, फरमाया फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, सो चखो उसको जो तुम जमा करते रहे हो। यानी ये अब सज़ा है तुम्हारी जहन्नम में, अब यही तुम्हारे लिए ईंधन बन गया है। इस पर मैंने लिखा है ये सज़ा जुर्म की मुनासबत से है। उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही ने वजाहत फरमाई है, वो लिखते हैं दौलत जमा करने की सरगर्दानी में बड़ा दखल दो चीज़ों को होता है। क्यों जमा करता है आदमी दौलत? एक, हम चश्मों में अपना सर ऊंचा रखने की ख्वाहिश, यानी मुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो मुझे सबसे बड़ा बन के रहना चाहिए, लोगों में मुमताज़ होना चाहिए। ये इम्तियाज़ात कुछ तो फितरी होते हैं, किसी को हुस्न मिला है, किसी को इल्म मिला है, किसी को किसी बड़े ख़ानदान में अल्लाह ने पैदा कर दिया है, लेकिन फिर इंसान कोशिश करता है कि दौलत से भी बड़ा हो। और इसमें शुबा नहीं कि दौलत भी इंसान के लिए ताकत का ज़रिया बनती है, हम चश्मों में उसका नाम ऊंचा करती है। एक, हम चश्मों में अपना सर ऊंचा रखने की ख्वाहिश, दूसरे अपने ज़ाती आराम और राहत की तलब। यानी इंसान ज़रूरतें पूरी करता है, फिर उससे आगे भी उसके अंदर राहत आराम की जबिल्लत मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन के लिए। फिर इससे जमालियात है, वो भी हुदूद से बाज़ औक़ात तजावुज़ कर जाती है, तो आगे बढ़ता है। फरमाया कि जो लोग दुनिया में सरबुलंदी और फ़ख्र की खातर दौलत जमा करेंगे, यानी जिनके पेश नज़र ये होगा दौलत ज़रूरत के लिए, दौलत अपनी हिस्से जमालियात की तस्कीन पर ख़र्च के लिए, दौलत अपनी ज़ाती और कारोबारी ज़रूरतों के लिए, ये बिल्कुल जायज़ है। इसको अल्लाह ताला खैर कहते हैं। इसके कमाने को मेरे फ़ज़ल की तलाश करो, इससे ताबीर करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये सरबुलंदी और फ़ख्र का ज़रिया बनाई जाए तो फरमाया कि उनकी दौलत बरोज़े क़यामत उनकी पेशानी पर दाग लगाएगी। इस तरह जो लोग नरम रेशमीन और मखमलीन गद्दों, गालीचों, कालीनों और सोफ़ों के दरपे होकर इन्फाक की सादत से महरूम रहेंगे, यानी इनमें से कोई चीज़ भी ममनू नहीं है, लेकिन अगर ये माबूद बन जाएं और आदमी लोगों की उन ज़रूरतों से भी आंखें बंद कर ले जिनकी ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है, तो फिर क्या होगा? उनकी ये बचाई हुई दौलत उनके पहलुओं और उनकी पीठों को फिर दोज़ख में ज़ख्मी करेगी। तो ये सज़ा बयान की सख्त तरीन आयतों में से है ये कुरान मजीद की, इसलिए हमेशा इस जानिब तवज्जो रखनी चाहिए उनको भी जिनके लिए ख़ास तौर पर यह बयान हुआ है, यानी उलमा और मशाइख और आम लोगों को भी, कि वो दौलत को माबूद न बना लें, दौलत को दौलत की जगह पे रखें। ये अल्लाह की नेमत है, फेंक देने की चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर अल्लाह ने बहुत से हुकूक आयद कर दिए हैं। उन हुकूक को फ़राख दिली से अदा करना और हुदूद में रहकर अपने ऊपर भी अपने अज़्ज़ा पर भी दौलत को खर्च करना, वही जिसको दूसरी जगह कुरान मजीद इस ताबीर में अदा करता है कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, आराम के ज़राए भी तलाश करो, इसमें कोई कदगन नहीं, वला तुसरिफू, यानी फजूल ना उड़ाओ, यानी इसको जिस तरह खर्च करना चाहिए वैसे ही खर्च करो। और इसमें ज़ाहिर है कि जिस तरह इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है और हर तरह की ज़रूरियात, मैंने अर्ज़ किया कि इंसान के नफ्सियाती ज़रूरतें भी हैं, उसकी शख्सी ज़रूरतें भी हैं, वो जमालियात का एहसास रखता है, उससे भी कुछ ज़रूरतें पैदा होती हैं, वो अच्छा पहनना चाहता है, अच्छे रहन सहन को इख्तियार करना चाहता है। हमारे दीन में इनमें से कोई चीज़ भी मना नहीं की गई, ये सारी चीज़ें अपनी जगह महबूब होती हैं और अल्लाह ताला भी पसंद फरमाते हैं इनको। हमारे पैगंबरों में से ये मालूम है कि सुलेमान और दाऊद ने वो महल्लात भी बनाए जब फराखी हुई कि जिनके बारे में कुरान कहता है कि सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर। ये सब चीज़ें अपनी जगह अपने महल पर बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, लेकिन हर वक्त अपने गिरदो पेश की तरफ देखता रहना चाहिए कि आपके करीबी दोस्तों में, आपके अज़्ज़ा में, आपके अक़रबा में कोई ज़रूरतमंद ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ज़ायद मौजूद है और वो महरूम है, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो फरमाया कि अगर नहीं रखोगे तो ये ख्याल ना करो कि वहाँ ये कह के बच जाओगे कि मेरी कमाई हुई थी, नहीं, इसमें अल्लाह ने दूसरों का हक़ रख दिया है, इसलिए मुआख़ज़ा होगा, पूछा जाएगा, इसके बारे में हर शख्स मुतनब्बे रहे। तो इरशाद फरमाया कि इसकी ये सज़ा है, ये कोई आसान मामला नहीं है। ये सारा मज़मून कहाँ से शुरू हुआ? ये वहाँ से शुरू हुआ कि अब इन अहले किताब से भी लड़ना है। इन अहले किताब पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो गई, इनके ये और ये जराइम हैं,
انہوں نے خلق کے معاملے میں ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، خالق کے معاملے میں ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اس وجہ سے اب ان پر اللہ کی سزا نافذ ہونی ہے، اور یہ سزا تمہارے ہاتھوں سے نافذ ہونی ہے۔ یہ مضمون ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ساری بات اصل میں ان کے جرائم کو بیان کرنے کے لیے کی تھی۔ وہی بات آگے بڑھی اور فرمایا کہ ان سے لڑو، اور ایک بات یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک جس دن اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کی گردش ہے اس کے ذریعے سے سال کے مہینے متعین کیے ہیں، اور ان کی تعداد 12 ہی ہے، اور ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی یہ گویا پہلے دن سے طے کر دیا گیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے رہیں گے، ان میں جنگ و جدال ممنوع ہوگا۔ دنیا میں انسان چونکہ اپنے اختیار کے سوء استعمال کی وجہ سے جنگ و جدال کی نوبت لے آتا ہے، تو اللہ نے پہلے دن سے 4 مہینے اس کے لیے حرام کر دیے ہوئے ہیں، اور یہی 4 مہینے ہیں جن میں پھر حج کی عبادت مشروع فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ عمرے کے لیے خاص ہے، رجب کا مہینہ۔ عمرہ ویسے ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی اس سہولت کے لیے کہ جنگ بند کر دی جائے تو تاکہ لوگ حرم میں آ سکیں، ایک مہینہ رجب کا مہینہ خاص کیا گیا، اور 3 مہینے بالکل تواتر کے ساتھ ہیں۔ یعنی ان میں ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، یہی وہ اشہر معلومات ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہی دین قیم ہے۔ یہ ارشاد ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے بالکل طے ہے، اس میں تم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کر سکتے۔ اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے نوشتے میں مہینے 12 ہی ہیں، یہ اس لیے فرمایا ہے، یعنی کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی یہاں بیان کرنے کی؟ اقدام کا حکم دیا جا رہا ہے، جنگ ہونی ہے، تو ظاہر ہے کہ حرمت کے مہینوں کا مسئلہ پیش آ جانا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اہل عرب نسی کی خاطر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی ان کے ہاں اب یہ مسئلہ تھا کہ قمری مہینے وہ بہرحال ایک موسم کو قائم نہیں رکھتے، یعنی ان میں جو گردش ہوتی ہے تو وہ کبھی سردیوں میں آ جائیں گے، کبھی گرمیوں میں آ جائیں گے، وہ اس کو برقرار نہیں رکھتے۔ اسی لیے لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے پھر شمسی کیلنڈر بنایا ہے، یعنی اللہ کا بنایا ہوا جو قمری کیلنڈر ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک موسم نہیں رہتا۔ اب اس کو ایک موسم میں رکھنے کے لیے نسی کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، یعنی دن بڑھا لیے جاتے تھے، مہینہ بڑھا لیا جاتا تھا۔ اس کی مختلف شکلیں تھیں، دن بڑھا لیں اس سے بھی یہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے 10 یا 11 دن یا 11 دن اور کچھ گھنٹے بنتے ہیں سال کے، ان کو آپ 3 سال کے بعد ایک مہینے میں بدل لیں۔ تو اس طرح کے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے، جن میں اس آخری طریقے کو کبیسہ کا مہینہ کہتے تھے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اہل عرب نسی کی خاطر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے، جبکہ چاند مہینے میں ایک ہی دفعہ حلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 ہی مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اور کیلنڈر اختیار کرنا ہے تو کریں، لیکن قمری سال تو ایسے ہی رہے گا، وہ اللہ نے اسی طریقے سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سال کے وہ مہینے 12 ہی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی طرف سے اضافہ کرو، اس میں تو چاند نے طلوع ہو کر غروب ہو کر خود بتا دینا ہے، اور وہ 12 ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اس میں 4 مہینے حرام ہیں، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے، یہ اس میں اللہ کی طرف سے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تو جو بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں کہی ہے، کیونکہ پیچھے حکم دیا کہ تمہیں اب اقدام کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اب ان کے خلاف اللہ کی سزا کا نفاذ کرنا ہے، تو اس کے ذیل میں اب یہ فرمایا ہے کہ سو ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم
وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، یعنی ان مہینوں کی حرمت اس اقدام میں بھی قائم رہے گی، یہ اللہ کا قانون ہے، ان کا انتظار کیا جائے گا، ان کے ختم ہونے کا۔ جیسے پیچھے میں نے بتایا ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر 10 ذو الحج کو کوئی اعلان کیا گیا ہے تو فیضن سلک الاشہر الحرم، انتظار کیا جائے گا کہ یہ مہینے گزر جائیں، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کر بیٹھنا۔ غصہ تھا نا مسلمانوں کو، اللہ نے سزا دینے کا حکم دے دیا ہے تو اب پرواہ نہ کی جائے، تو فرمایا مت کرنا، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سزا تمہیں دینی ہے، لیکن اس میں حدود کی پیروی رہے گی، ادنا درجے میں بھی کوئی انحراف نہیں ہوگا، اور خاص طور پر حرام مہینوں کی حرمت میں تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ذیل کی بات ہے، اس میں ابھی مضمون جاری ہے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔